وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں ہم نے اپنے تمام وعدے اور وعید، دھمکیاں بھی، وہ سب کے سب جو ہے پھیر پھیر کر سنائی ہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ او یحدث لهم ذکرا، یا یہ کہ ان کے دل میں کوئی یاد پیدا ہو جائے، کوئی جو ہے ان کے اندر جذبہ جو ہے ایمان کا ابھر آئے۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت بلند و بالا ہے اللہ بادشاہ حقیقی۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، چوتھی مرتبہ یہ اجلت کا لفظ آیا ہے۔ اور جلدی نہ کیجئے اس قرآن کے ساتھ اس سے پہلے کہ اس کی وحی کی تکمیل ہو جائے آپ پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو وقت بھی معین کیا ہوا ہے اسی حساب سے اس کا اترنا یہ در حقیقت سب سے عمدہ ہے، مفید ہے، اور اسی میں حکمت ہے، اور اسی میں خیر ہے، اسی میں آپ کے لیے مصلحت ہے۔ آپ کا شوق اپنی جگہ ہے، لیکن آپ اس کے لیے جلدی نہ کیجئے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور یہ کہتے رہا کیجئے اے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ یعنی قرآن مجید جتنا اترا ہے اس کا فہم، اس کی اور گہرائی، اس کے اسرار و رموز، اس کے حوالے سے اللہ اور اضافہ کرتا رہے اور اضافہ کرتا رہے۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہوگا اور آپ اس کے اندر مزید اس کے علم اور اس کے فہم اور اس کے جو بصیرت باطنی جو ہے اس کے لیے دعا کرتے رہیے۔